बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान, कुरान पाक का तारुफ। दो अहम तरीन इसके मौजू हमारे रह चुके थे। आज के सबक के अंदर हम वो दोनों पढ़ लेंगे। एक मौजू हमारा रहता था कुरान पाक के नाजिल होने की जगह, और दूसरा मौजू हमारा रहता है कुरान पाक के हुकूक। तो पहला टॉपिक कुरान पाक के नाजिल होने की जगह। याद रखिए, कुरान पाक के अंदर कुरान पाक के नाजिल होने के लिए दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहीं पर तो कुरान के नाजिल होने के लिए अरबिक वर्ड यूज किया गया अनजलना, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और कहीं पर यूज किया गया नज़्ज़लना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफिजुन, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। दोनों तरह के अल्फाज जिस तरह जुदा हैं, इसी तरह दोनों तरह के अल्फाज के मानी भी जुदा हैं। जहां पर अरबिक में वर्ड यूज होता है अनजलना, इसका मतलब होता है किसी चीज को एक ही मर्तबा नाजिल करना। और जहां पर वर्ड यूज होता है नज़्ज़लना, इसका मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। तो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इससे मुराद कुरान पाक का पहला नाजिल करना मुराद है, कि कुरान पाक को लोहे महफूज से उतारा गया और पहले आसमान पर एक ही मर्तबा नाजिल कर दिया गया। तो यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कुरान पाक की जो पहले नाजिल करने की वजह है और जो जगह है वो पहला आसमान है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की स्टेटमेंट के मुताबिक इन्ना नहनु नज़्ज़लना, कि बेशक हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। ये दूसरी मर्तबा का नुज़ूल मुराद है, और ये नाजिल हुआ है हुज़ूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर। तो गोया के दो तरह की जगह हैं। पहली जगह जहां पर कुरान नाजिल हुआ वो पहला आसमान है, और ये एक ही मर्तबा नाजिल हुआ, और इस चीज़ का जिक्र सूरह कदर में फरमाया। और दूसरा जो नाजिल करना मुराद है वो हुजूर के मुबारक सीना पर नाजिल हुआ, और ये थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। दूसरा अहम तरीन उन्वान हमारा कुरान पाक के हुकूक हैं। तो याद रखिए, कुरान पाक के 5 हक हैं। सबसे पहले इस पर ईमान लाना, दूसरे नंबर पे इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ना, तीसरे नंबर पे इसको दुरुस्त तरीके से समझना, चौथे नंबर पे इस पर अमल करना, और 5वें नंबर पे इसे दूसरों तक फॉरवर्ड करना। पहला हक है कुरान पाक का इस पर ईमान लाना, यानी हमें इस पर ईमान, जिस तरह हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह की किताबों पर। यानी जिस तरह पहली किताबें अल्लाह की किताबें थी, इस तरह कुरान पाक जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, इस तरह अल्लाह का कलाम है। हमें सबसे पहले खुद इस पर ईमान लाना होगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है, तभी इंसान ईमान के दायरे में दाखिल हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो अहम तरीन हक है वो कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना है। अरबिक चूंकि आसान किया गया, अरबी में नाजिल करने की वजह यह है कि कुरान पाक को आसान किया गया, तो लिहाजा जिस तरीके से ये जुबान आसान है, इसी तरीके से इसको अगर समझे बगैर पढ़ा जाए तो यही जुबान फिर मुश्किल भी बन जाती है। जिस तरह एक मैं आपको आसान सी मिसाल दूंगा कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जेर जबर पेश के बदलने से, नुक्ते के बदलने से क्या कुछ बदल जाता है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। हम शुरू में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु। यहाँ पर अल्हम्दु में जो हा है ये बगैर नुक्ते के है, इसका मतलब होता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ पे नुक्ता लगा देते हैं, अल्हम्दु पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब होता है नाऊज़ु बिल्लाह, तमाम बुराइयां अल्लाह के लिए। इसी तरह थोड़ा आगे चलें, जहां हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, लेकिन आप गलती से यहां पर पेश पढ़ लेते हैं अनअमतु अलैहिम, ता पर पेश पढ़ लिया, माना बदल गया। माना यूं हो गया कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर मैंने इनाम किया। तो इंसान को किसी ने कहा था एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो लिहाजा सबसे पहला हक है कुरान पाक का, इसे दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए। ये सिर्फ कुरान पाक की हुसूसियत है कि इसकी तिलावत पर भी सवाब मिलता है।
اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا یہ قرآن پاک کا اہم ترین حق ہے. اگر انسان اس حق کو پورا نہیں کرے گا تو قرآن پاک قیامت کے دن اس سے پوچھے گا. اس لیے حضور کی حدیث کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن یا تو انسان کا دوست بنے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا، یا انسان کا دشمن بنے گا اور اسے دوزخ میں پھینک دے گا. تو لہٰذا قرآن پاک کا دوسرا اہم ترین حق قرآن پاک کو درست پڑھنا. تیسرا اہم ترین حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. ایک عام سی مثال ہے، اگر کسی بادشاہ کا خط کسی کے پاس آئے، کسی حکمران کا خط آ جائے اور وہ انگلش میں لکھا ہو اور اسے سمجھ نہ آتی ہو اور وہ اس کو صرف چومتا ہی رہے اور بس ماتھے سے دل سے لگاتا رہے، تو جب اس حاکم کو پتہ چلے گا تو وہ بڑی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس بات پہ کہ میں نے اس کے اندر تمہارے لیے احکام بھیجے تھے، چند باتیں تھی جن پر تم نے عمل کرنا تھا اور تم نے ان پر عمل ہی نہیں کیا، اسے سمجھا ہی نہیں، تو وہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اس نے جہاں یہ قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے ثواب کی چیز بنایا ہے، اسی طرح سمجھنے کے اعتبار سے بھی احکام کی چیز بنایا ہے. اس کے اندر دا وے آف لائف کے پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کی پوری زندگی کیسی گزرنی چاہیے، وہ تمام تر چیزیں اس قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور وہ تبھی سمجھ آ سکتی ہیں کہ جب ہم اس قرآن کو درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے. تو قرآن پاک کا دوسرا اہم ترین حق قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا ہے. لہٰذا ہمارے اگلے سبقوں کے اندر تفسیر ایک اہم ترین ٹاپک ہے، وہ آ جائے گا، اس کے اندر ہماری تفصیلی بات ہو جائے گی. قرآن پاک کا تیسرا اہم ترین ٹاپک یعنی حقوق کے لحاظ سے قرآن پاک کا چوتھا اہم ترین ٹاپک وہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے. اور یہی قرآن پاک کا مقصود ہے کہ قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کیا جائے تاکہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ انسان آخرت کی کامیابی کو بھی حاصل کرنے والا بن جائے. اور قرآن پاک نازل اس لیے کیا گیا کہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کر لے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک واقعہ نظر سے گزرا تھا. انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے کاندلا، وہاں پہ ایک مقدمہ چل رہا تھا. ایک زمین پر ہندو کہتے تھے ہماری ہے، مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے لہٰذا مسجد بنیں گے. کافی وقت گزر گیا، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اچانک ہندوؤں کو ایک خیال آیا، انہوں نے جج سے کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کے ایک عالم کا نام بتائیں گے، آپ ان کو بلائیے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. لہٰذا انہوں نے نام لیا، ہندوؤں نے نام لیا مسلمانوں کے ایک عالم جو اس وقت بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثالیں صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ان کے چرچے ہندوؤں میں بھی عام تھے. تو لہٰذا ان کا نام لے لیا گیا. لہٰذا 500 ہندو دوسرے دن عدالت میں کھڑا ہو گیا اور چند گنے مسلمان بھی کھڑے ہو گئے. مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور آپ سے سوال کیا گیا، مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب کی زندگی واقعتاً قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزر ہوئی تھی، اسی لیے تو ہندو بھی آپ کو مانتے تھے اور ہندوؤں کو معلوم تھا کہ درست فیصلہ فرمائیں گے. لہٰذا جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے لہٰذا یہاں پر مندر بن سکتا ہے، مسجد نہیں بن سکتی. جب یہ جملہ کہا تو جج نے ایک تاریخی جملہ لکھا کہ جسے بعد کی کتابوں نے محفوظ کیا، کہ جج نے لکھا کہ مفتی صاحب آج اسلام یعنی آج کا مسلمان جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آج مسلمان تو مقدمہ ہار چکے ہیں لیکن اسلام مقدمہ جیت چکا ہے. یہ اس جج کے الفاظ تھے. یعنی جس بندے کی زندگی قرآن کی سٹیٹمنٹس کے مطابق ہوتی ہے پھر وہ اسی طرح سرخرو ہوتا ہے. تو وہ جج کہنے لگا مفتی صاحب مسلمان تو آج ہار چکے لیکن اسلام آج جیت چکا ہے. جب یہ بات کی تو وہ 500 ہندو آگے بڑھا اور مفتی صاحب سے کہنے لگا، مفتی صاحب آپ نے اگر فیصلہ سنا ہی دیا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو لہٰذا یہاں مندر بنے گا، تو پھر آپ ہمارا فیصلہ بھی سنیے.
یہاں پر ہم مندر نہیں بنائیں گے بلکہ مسجد بنائیں گے، اور مسجد کے اندر 500 نمازی ہم ہندو ہوں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے اور ہمیں مسلمان کر دیجیے۔ لہٰذا 500 ہندو مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا جب مسلمان اس قرآن پہ عمل کرتا ہے تو دنیا آخرت کی کامیابیاں اس کو نصیب ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کا 5واں اہم ترین حق ہے قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی جو چیز آپ کو اچھی لگی، قرآن پاک کے اندر ساری چیزیں اچھی ہیں، جو چیز آپ کی طبیعت کو مزید اچھی لگتی ہے اور آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دوسروں تک بھی بتائیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجئے کہ نماز پڑھا کرو، کہ نماز کے بارے میں قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو زکوٰۃ کا حکم اچھا لگا کہ زکوٰۃ سے انسانیت کی یاد تازہ ہوتی ہے، غریب مسکین لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس میں دوسروں کو بھی شریک کیجئے، دوسروں سے بھی اس چیز کو شیئر کیجئے۔ اسی طرح آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی اس پہ موٹیویٹ کیجئے۔ یہی قرآن پاک کا حکم ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کے اندر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، غصے سے منع کیا گیا، اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح دلی بیماریاں، نفاق، منافقت جو ہے، اور اسی طرح کینہ، حسد، بغض، ان تمام چیزوں سے روکا گیا۔ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، سکون مل رہا ہے، لہٰذا آپ دوسروں کو بھی اس پہ موٹیویٹ کیجئے۔ لہٰذا جب آپ قرآن پاک کے حقوق پہ اس طرح عمل کریں گے، قرآن پاک کے حقوق کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، تو پھر قرآن حکیم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صرف قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ حضرت علی کا وہ پیارا سا فرمان کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی نماز کے اندر میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اور قرآن حکیم کے اندر میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے یہ 5 اہم ترین حق ہیں کہ جنہیں ہم اپنی لائف کے اندر بھی لاگو کریں اور ہم دوسروں کو بھی اس پہ موٹیویٹ کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ ان تمام تر احکامات کو اپنی لائف میں لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی اسے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔